جزاک اللہ. عبارت پڑھ لیں ساری. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 67 أو 70 بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله وبه قال لگا دینا اگر ہو سکے. وبه قال حدثنا سهل بن أبي صالح ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال إن الحياء شعبة من الإيمان. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وبه قال حدثنا صلی اللہم صلی وسلم. کون سا مضمون بیان کروں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. شروع سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے حضرت فرمائے لگے میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمائے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور پھر 3 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں رہ کر 3 سال دورہ حدیث کیا. کہ 3 سال ایسا دورہ حدیث کیا کہ حدیث شریف کو یاد کرنے میں تمام صحابہ کرام سے سب فتح گیا کہ میں آپ دیکھ لیں. سب سے زیادہ حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو لے لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، یاد رکھنا ہے۔ ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور اللہ پاک کا بھی مبارک فرمان ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ ہمارے پیارے پیغمبر جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے ہیں، فکر نہیں کرنی، حوصلے میں رہنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ بیٹے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے، مجھے بزرگ فرما رہے کے بارے میں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے انشاءاللہ۔ بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب کو ملا دیں گے۔ ہاں، علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، موت کی حقیقت یہ ہے، مردن این طرف وزیستن آن طرف یاد رکھنا ہے، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا۔ وہ تو جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ آ جاتے ہیں گھروں میں حالات پیش آ جاتے ہیں، بس صبر و شکر سے یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں، اللہ ملائیں گے، بچوں سے بھی انشاءاللہ ملائیں گے۔ بس وہ بچے آپ کے ہی ہیں الحمدللہ، جہاں بھی ہوں وہ آپ کے ہی بچے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول، ان کے لیے دعا کرتے رہے بس آپ انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حوصلہ دے دیا کریں الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یاران اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، ہمارے پاس اپنا کیا ہے، کچھ نہیں یاد رکھ رہا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، پیدائشی طور پر نبینا پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کسی بچے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ دنیا میں اربوں خربوں انسان موجود ہے، دنیا میں اربوں خربوں انسان آئے اور اربوں انسان اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مفت میں 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے آگنا، جن کا کوئی عوض نہیں ہے لگنا۔ اللہ بھائی، یہ ہمارے نیک طلباء ہیں،
یہ حدیث شریف کے مبارک اسباق ہیں، دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں۔ آگنا یہ ہے، یہ سارا سلسلہ یہ آخر کا لگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنے ہے کہ ہمارے پاس اپنا کیا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بندوبست کر رکھا ہے، ہمارے کھانے کی، پینے کی، لباس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور وہ بندوبست کیا ہے؟ وہ حضور کے مبارک قدم ہیں، اللہ پاک کے پیارے احکام اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی طریقے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرے ہوئے الحمدللہ ہیں۔ حدیثی نور سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی خلاف واقع بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، مدینہ منورہ میں بھی اللہ کا شکر ہے 6 سال مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ کے طلباء بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں یہ حج کے سفر میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، دفعہ حج کے سفر میں وہاں پر ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، ان کے گھر پر قیام تھا، وہاں صبح کے وقت وہاں پر مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوتا ہے، مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوتا ہے۔ بھائی اللہ مجھے معاف کرے، غلط بیانی کا کیا فائدہ یہ عرض کر رہا ہوں یہ مسجد میں بیٹھا ہوں طلباء حدیث شریف کے طلباء کے سامنے، لیکن مشکوٰۃ شریف کا سبق نے شروع کرنے سے پہلے بس ایک دو لمحے یا چند لمحے پہلے اپنی کتاب کھولنے سے پہلے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ روشنی کا ایک گولا، نور کا ایک گولا سینے میں داخل ہو رہا ہے، بس ایسے واضح طور پر اترتا ہوا محسوس ہوتا نظر آتا تھا۔ یہ کبھی کبھی یہ صرف ہم تو طالب علم ہیں، یہ ہمارے جتنے طلباء موجود ہیں سب کے سینوں کی انشاءاللہ یہی حالت ہے، چاہے کوئی نظر آئے یا نہ آئے، نہیں بس یہ مدینہ منورہ میں یہ حالت رہی، یہاں تو نہیں کبھی ایسا محسوس ہوا، لیکن وہاں پر یاد رکھنا مدینہ منورہ ہے، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، وہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ واضح طور پر سب کو دل پر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نور کی برسات برس رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے نورانی طریقوں پر نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلائے رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ پھر ہر مسلمان میں میرا کروں اتباع حضور کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے اللہ۔ ہمارے بزرگ بھائی شبیر صاحب آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کل کی منگل کی مجلس میں میرا کر رہا تھا، یہ طلباء ہیں ان سے محبت رکھا کریں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، ان کی محبت کا اللہ انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ نسلوں میں اللہ پاک اپنے دین کی محبت نصیب فرما دیں گے الحمدللہ۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں الحمدللہ۔ آپ حضرات محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جتنا ہے
کبھی کبھی جلسوں میں کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمے خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب میں شریک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہ اللہ نے تقسیم کر رکھی ہیں، خدمتیں اللہ نے تقسیم کر رکھی ہیں، یہ سارا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ قبول فرمایا اپنی بارگاہ میں۔ اگلی حدیث شریف بھی آپ پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرونی ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبیائهم۔ ضروری کہ تم مجھ سے سوال کو چھوڑے رکھو، تم مجھ سے سوال کو چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ یا رکھا یعنی جب تک تمہارے اوپر یعنی کسی امر کو بغیر قید کے ذکر کروں تو تم مجھ سے اس کے بارے میں کسی قید کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔ یا کہیں کہ تم مجھ سے سوال کو چھوڑے رکھو جب تک میں تم کو چھوڑے رکھوں، یعنی تمہارے سامنے کسی امر کو بغیر قید کے ذکر کروں تو تم اس امر کے بارے میں کسی قید کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، بلکہ جس طرح میں نے اگر اس امر کو عام رکھا ہے، بغیر قید کے رکھا ہے، تم بھی اس کو بغیر قید کے رکھو۔ یاد رہا بظاہر اس حدیث میں سوال سے ممانعت ہے، سوال سے ممانعت ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ یہاں رہا ہے بظاہر اس حدیث سے سوال کی ممانعت ہے، اور قرآن پاک کی آیت سے سوال کا ثبوت ہے کہ تم سوال کرو، تو بظاہر تعارض ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ حدیث شریف میں سوال سے ممانعت ہے، یہ بے مقصد سوال کرنے سے ممانعت ہے، بے مقصد سوال کرنے سے، اور قرآن پاک میں جس سوال کا ذکر ہے وہ با مقصد سوال کرنا۔ یار کہاں تو با مقصد سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو آپ ابو داؤد شریف میں پڑھیں گے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالٌ، نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے، نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے، بلکہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہے۔ یاد کرنا بعض دفعہ اچھے سوال کے ذریعے کہ کتنوں کے لیے خیر کی بات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے وہاں منگل کو سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، رات تھی منگل کو، اور اسی طرح جمعے کے بعد مدرسہ محمدیہ چبڑجی ہے، وہاں پر جمعے کے بعد تقریباً ہے وہاں بھی سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بڑے اچھے ایسے سوال ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی برکت سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے، اگر وہ سوالات میں چلوں تو میرا خیال میرے 5 مہینے اسی میں پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن چلو مثلا ایک سوال میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے کہ دیکھو آپ بھی جائیں گے جلسوں میں، یہ سب صورتیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی۔ میرے حضرت فرمانے لگے، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے
اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن زن ڈال رکھا ہے اپنا۔ ہاں ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے آدمی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ رب بعض دفعہ میرے اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں کونے میں نام لکھا ہوا رہتا ہے، شیطان مساوٹ ڈالتا ہے نا، میں نام تو نہیں لیتا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ ہے وہ جلسے میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ میرا اشتہار میں نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا رہا۔ تو حضرت سے پوچھا بعض دفعہ میرے اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ حضرت فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لے۔ بات تو اللہ میاں کے جاننے کی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا، یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کی الحمدللہ۔ دنیا کی واہ کوئی انتظامی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا دیں گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو اگنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے۔ اللہ حافظ رکھیں، آمین۔ چلے بھائی چلو بھائی چلو۔